رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام درس نمبر 4۔ محترم ناظرین اور تحفظ دین راجستھان سامعین، 3 سبق الحمدللہ تعلیم الاسلام کے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج یہ 4تھا سبق ہے، جس میں نماز کی تفصیلات کے متعلق چند اہم سوال و جواب ہیں۔ اس سے پہلے نماز کی ترتیب کو لے کر شروع سے ثنا سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر ہم پہنچے تھے نماز کے اختتام تک، یعنی سلام تک، کہ نماز میں پڑھی جانے والی تسبیح کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ تو ان تمام تسبیحات کو اچھے سے یاد کرنا ترجمے کے ساتھ، اسی طرح ان تسبیحات کے علاوہ نماز کے علاوہ جیسا کہ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور اسی طرح دعائے قنوت کے علاوہ جو جنازے کی نماز ہیں اس کی کیا ترجمے ہیں، عام طور پر لوگ جانتے ہیں لیکن ترجمے سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کسی چیز کا ترجمہ بھی جانیں گے اور پھر پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد سمجھ کے جب ہم پڑھیں گے تو ہماری عبادت کے اندر ایک جان پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے اس میں ترجمے کے ساتھ یاد کرانے کی کوشش، سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی، تمام درس کو سننے والے حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات ان کے ترجموں کو یاد کر لیں۔ اگر ایک دن میں یاد نہیں ہوتا تو 2 بار 3 بار 4 بار اس کو پڑھے، پلے اسٹور سے یا پھر ہمارے ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو مطالعہ کریں اور ان چیزوں کو یاد کریں۔ گزشتہ کل دعائے معصورہ ہم نے مکمل کی تھی۔ آج کے اس 4تھے درس میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ عام طور پر آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب جو اذکار پڑھتے ہیں اس میں یہ ذکر شامل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر صرف امام کو پڑھنا ہے، حالانکہ یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے، ہر کوئی اپنے طور پر انفرادی پڑھے۔ ترجمہ، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے تو، اے عظمت اور بزرگی والے۔ دعائے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی جانب دوڑتے اور جپٹتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے
ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ نماز کی یہ تسبیحات مکمل ہوئی۔ وضو کرنے کا طریقہ۔ سوال: وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اس کتاب میں جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں یہ سب کے سب اوتھینٹک ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ جیسا کہ وضو کے طریقے میں یہ بات کی گئی کہ صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، تو یہ تمام چیزیں احادیث مبارکہ میں ثابت ہیں۔ ایسا یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو آج کل ہر چیز میں ریفرنس کی عادت ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کو بنیادی طور پر ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ پوری کتاب کہ جس کا ہر عمل پر کتاب و سنت کا ریفرنس موجود ہے۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ کتاب اپنی جانب سے نہیں لکھی، انہوں نے قرآن اور حدیث کا نچوڑ، اسلام کے بنیادی احکامات کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اب جن احباب کو ریفرنس چاہیے اور حوالہ چاہیے تو وہ اپنے طور پر تلاش کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح کہ آج کل کچھ لوگ یہ جو ہنگامہ مچاتے ہیں کہ جس بات کا کوئی ریفرنس نہیں، کوئی حوالہ نہیں، تو اس بات کو، اس کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے، غلط ہیں۔ یہ جب جس طرح ساری چیزیں اپڈیٹ ہوتی گئی تو اسی طرح آج کل کی جو کتابیں اور لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے دنیا میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں تو اس میں ریفرنس اور حوالے نوٹ نہیں کیے جاتے تھے، علماء کے اعتماد پہ عوام چلتی تھی، معتبر علماء پر اعتماد ہوتا تھا، اور وہ علماء بھی کوئی بات ریفرنس کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے یہ بھی ایک کتاب ہے، اور آج کل ہمارے زمانے کے اندر ہر چیز کا ریفرنس طلب کیا جاتا ہے، اور کتاب بھی وہی مقبول ہوتی ہے جو ریفرنس کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ تو یہ ہر زمانے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، لہذا یاد رکھیں کہ اس کتاب کا ہر طریقہ اوتھینٹک بیان کیا گیا ہے۔ آستین کوہنیوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، اس انگلی کا کہا گیا ہے، پھر 3 مرتبہ منہ دھو، منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وضو کرتے ہیں تو پانی ہاتھ میں لے کر اس طرح چھڑکتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ پانی کو ہاتھ میں لے کر منہ پر آہستہ سے انسان کو لے جانا چاہیے اور پیشانی سے اسٹارٹ کرنا چاہیے، شروع کرنا چاہیے، اور اس طرح نیچے تک آئے، پیشانی سے یہ اس طرح نیچے تک آ جائیں۔ تو یہ اس طرح پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی 2 لو تک، یہ پورا جو چہرے کا حصہ ہے وہ وضو کے اندر تر ہو جائے گا، دھل جائے گا۔ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے، پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو۔ کوہنیوں سمیت سے مراد کہ یہ جو کوہنی جسے ہم کہتے ہیں اس کا دھونا یہاں تک نہیں، یہاں تک، یعنی کوہنیوں سمیت ہاتھ کا دھونا ضروری ہے۔ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو، پہلے دانا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے، پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دو، پہلے داہنا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے۔ وضو کے طریقے میں ایک بات آئی، کان کا مسح، گردن کا مسح، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسح نہیں ہے، حالانکہ یہ مسح بھی
گردن کا مسح مستحب ہے۔ سلف و صالحین سے یہ مسح کرنا ثابت ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، وضو کر کے، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ اب اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ پہلے شروع میں نماز کی سب تسبیحات ثنا سے لے کے سلام تک سب بتلا دی گئی، اب اس کو کہاں کہاں پڑھنا ہے وہ بتلایا جا رہا ہے، پورا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، یہاں تک یہ مراد ہے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لو۔ مرد کے لیے، اگر عورت ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھ لے۔ دانا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہیں، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے رہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو۔ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، پھر سورہ اخلاص یا اور کوئی سورت جو یاد ہو وہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہو۔ یہ آہستہ سے آمین امام بھی کہیں، مقتدی بھی کہیں، سب کے لیے کہنا ہے۔ ہر نمازی کو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا ہے، لیکن کیسے کہنا ہے؟ آہستہ، یعنی اتنا آہستہ سے مراد اتنا ہے کہ انسان آمین کہے جس سے کہ وہ خود سن لے۔ ایسا بعض مسجدوں میں جو شور ہوتا ہے تو جان بوجھ کر نہ کریں، اگر اتفاق کی آواز نکل گئی اور قریب والے کو سنائی دیا کوئی حرج نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑو، رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ کہو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو، سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی، تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور کوئی سورت ملاؤ، پھر رکوع قوما اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ، پہلے تشہد پڑھو، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو، پھر سلام پھیرو، پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف، سلام پھیرتے وقت داہنی اور بائیں طرف منہ موڑو۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھو اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ، یعنی کندھوں سے اونچے نہ کرو، دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو، یعنی اس قدر ہاتھ اٹھاؤ اور یہ جو کندھے ہیں اس سے اوپر ہاتھ نہ جائیں، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ کو پھیر لیں، اس لیے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ سوال: دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے مرد کے لیے؟ جواب: داہنا پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف، یعنی جو سیدھا پیر ہے وہ کھڑا ہوگا اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے، بائیں پیر پر سورین کو ٹیک دے یعنی بیٹھ جائیں اور ہاتھ اپنے رانوں پہ رہنے چاہیے۔ سوال:
امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورہ پڑھتے ہیں، مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں خاموش کھڑا رہنا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے۔ منفرد سے مراد اپنی اکیلا نماز پڑھنے والا، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سوال: نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں؟ جواب: 2 رکعتیں تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوا، مگر قاعدہ میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہیں تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں، اور اگر نماز فرض ہیں تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہ ملائیں۔ باقی اور سب اسی طرح پڑھیں جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ جواب: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہیں اور نہ نیچا ہو جائیں، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں، اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے، یعنی دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑیں اور یہ والا جو حصہ ہے یہ پسلیوں کے ساتھ مل نہ جائے۔ سوال: سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کونیاں زمین سے اونچی رہیں، اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہیں، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ نماز کی ترتیب مکمل ہوئی اور تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ بھی